الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام احباب جب ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیۃً پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی بھی مجلس کو آراستہ کریں، کوئی بھی محفل سجائیں، تو میرے اوپر جو ہے وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، کیونکہ تمہارا درود و سلام پڑھنا تمہاری محفل کے لیے برکت کا باعث بنے گا، اور تمہاری محفل کے لیے رحمت کا، اور تمہاری محفل کے اوپر خدا تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اگر اسی کو ہم اقبال کے لہجے کے اندر کہیں تو اقبال نے کہا تھا، نہ بادہ ہے نہ صراحی نہ دورے پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ۔ اقبال نے کہا تھا ہماری محفل کے اندر نہ شراب چلتی ہے، نہ جام چلتا ہے، نہ جام کی گردش چلتی ہے، کچھ چلتی ہے تو صرف نبی کی نگاہ چلتی ہے، بس نبی کی نگاہ سے جو ہے وہ ہماری پوری محفل جو ہے وہ پر رونق ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جس موضوع پہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے غسل کا طریقہ۔ حنفی بریلوی میں آپ کو غسل کا جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گا۔ تو ہر چیز کے جو ہے وہ سب سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے نیت کرنی ہے اپنے دل کے اندر کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ تیری رضا کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم غسل کرنے جا رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرما، تاکہ ہم تیری عبادت کریں تو ہمیں جو ہے وہ لذت اور سرور آئے، اور ہمارے دل سے بھی اور ہمارے بدن سے بھی، صرف بدن سے نہیں بلکہ دل سے بھی جو ہے وہ میل اور کچیل کو جو ہے وہ اٹھا کے دور پھینک دیں۔ کہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، باروں تو یہاں لتے گوڈے تے اندروں رہی پلیتی، کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ لاتوں کو اور گوڈوں کو دھو لیتے ہو، اور اندر جو ہے وہ پلیتی رہتی ہے، کہ باروں تو یہاں لتے گوڈے اندروں رہی پلیتی۔ تو سب سے پہلے فرض، سب سے پہلا جو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلی کرنا۔ یہ کلی کرنا جو ہے وہ پہلا فرض ہے غسل کا۔ کلی جو ہے وہ جب آپ لوگوں نے کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے دانت کے تمام ریشے، آپ لوگوں کی جو سی داڑیں ہیں، اس کی جو سی نسیں ہیں، آپ لوگوں کا جب وہ تمام منہ جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے کلی کرنی ہے۔ اور اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے کلی کریں کہ پانی آپ کے حلق تک نہ پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کلی کریں کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں حلق تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ اور اگر آپ لوگ پان وغیرہ کھاتے ہیں تو اگر ممکن ہو تو آپ مسواک بھی کر لیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، ورنہ میں اپنی امت کے اوپر لازم قرار دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرے۔ اگر ممکن ہو تو آپ مسواک کر لیں تاکہ آپ کا تمام منہ جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے کلی کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنا تمام منہ کو جو ہے وہ کلی کرنی ہے۔ وہ اگر آپ برش کر سکتے ہیں موجودہ دور کے مطابق برش کریں، اگر آپ لوگ جب وہ مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اور بھی اچھی بات ہے، آپ جب وہ مسواک کا استعمال کریں، اور آپ لوگ جب اپنا تمام منہ کو جو ہے وہ دھوئیں سنت کے مطابق کہ آپ کا حلق اور آپ کا منہ کا تمام حصہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے ناک میں پانی چڑھانا، یہ وہ غسل کے فرائض ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے۔ ناک کے اندر پانی اس طریقے سے چڑھانا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے ناک کے اندر پانی لینا ہے تو یہ جو آپ کی چوچی ہے نا، اس کے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی ناک کو صاف کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ناک کو صاف کریں گے تو آپ کی ناک کے اندر اگر کوئی آپ سمجھیں رطوبت ہے، کوئی یعنی کہ گندگی ہے،
اور اس کے اوپر اگر وضو کا پانی لگ گیا تو آپ اپنی یہ جو ان سی الٹے ہاتھ کی آپ کی جو ان سی چوچی ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی تمام ناک کو صاف کریں، اور یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک جو ہے وہ آپ پانی پہنچائیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے تمام جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا، اور پانی جو ہے وہ اس طریقے سے بہانا کہ آپ کے جسم کا جو ہے وہ ہر حصے کا ایک ایک بال بھی جو ہے وہ گیلا ہو جائے اور تر ہو جائے۔ یہاں پہ جب وہ سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے غسل کا طریقہ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے نیت کر لی ہے، تو نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ دھونا ہے، یہاں تک اپنی کلائیوں تک آپ لوگوں نے تین تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے استنجا کرنا ہے۔ استنجا آپ لوگوں کے اوپر خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ خواہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تب بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے استنجا کرنا ہے۔ اور استنجا کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگر آپ کے پورے جسم کے اوپر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ نجاست کو صاف کریں، اور نجاست کو جو ہے وہ صاف کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ نماز کا وضو کر لیں۔ کس طریقے سے جیسے نماز میں وضو کیا جاتا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ نماز کا وضو کر لیں۔ نماز کا جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مکمل وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ 3 مرتبہ اپنے سیدھے کندھے پہ اور 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے اپنے الٹے کندھے پہ پانی بہا کے پھر سر سے جو ہے وہ آپ نے تمام پانی بہانا ہے، اور تمام پانی بہانے کے بعد اگر آپ لوگ صابن وغیرہ کا استعمال کرنا چاہتے تو تمام آپ لوگ اپنے جسم کو دھو کے اور غسل والی جگہ سے جو ہے وہ آپ الگ ہو جائیں۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ چوکی پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ہم غسل کریں گے تو ہمارے پیروں کے پاس پانی کھڑا ہو جائے گا، تو پھر آپ اپنے پیر نہ دھوئیں، پیر آپ باہر آ کے دھوئیں۔ اگر آپ شاور سے غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ جب اپنا تمام غسل کرنے کے بعد اپنا جو پیر جو ہیں وہ آپ نے پھر وضو کے ساتھ فوراً دھو لینے ہیں، اور جب آپ یعنی کہ وضو کے ساتھ اپنے پیر دھوئیں گے تو پھر اگر پانی نیچے نہیں کھڑا ہوا تو اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ خدشہ نہیں ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ سیدھے کندھے پہ 3 مرتبہ الٹے کندھے پہ جو ہے پھر آپ لوگوں نے جب اپنے تمام بدن کے اوپر جو ہے وہ پانی بہا لینا۔ اب احتیاطیں آپ لوگوں نے غسل اس طریقے سے کرنا ہے کہ نہ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو، نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ اس طریقے سے جب آپ نے غسل کرنا ہے کہ جو آپ کی پیٹھ ہے وہاں قبلے کی پیٹھ بھی نہ ہو، اور آپ کے جو چہرے کے سامنے بھی جو ہے وہ قبلہ یعنی کہ قبلہ جو ہے وہ نہ ہو، اور ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے ممکن ہو، اور گفتگو سے بھی پرہیز کریں۔ غسل کے دوران آپ لوگوں نے بولنا بھی نہیں اور گفتگو سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو مرد جو ہے وہ اپنا 70 ڈھانپ لے، یہ ناک سے لے کے جو گھٹنے تک ہے یہاں تک اگر ممکن ہو تو مومن جو ہے وہ اپنے 70 کو ڈھانپ سکتا ہے۔ اگر جو ڈھانپنا یعنی کہ ممکن نہیں ہے تو 2-3 موٹے کپڑوں کو جو ہے وہ مومن لے کے اپنی تمام 70 کو ڈھانپ لے، تاکہ جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ بارہا نہ دیکھ سکے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اور بھی کافی ساری جو ہے وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ باریک کپڑا مومن غسل کے وقت اپنے بدن کے اوپر نہ باندھے، کیونکہ اگر وہ باریک کپڑا باندھے گا تو خدشہ ہے کہ جب یعنی کہ اس کے اوپر پانی لگے گا تو اس کے تمام جسم کی رانیں اور اس کے جسم کے جو ان سے اعضاء ہیں وہ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور غسل کو جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ خاموشی سے کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ اپنے لباس کو پہن لیں۔ اگر جو آپ لوگوں کو کوئی دقت محسوس نہ ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ 2 رکعت نفل بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے پاکی سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اب اس کو ذرا دوبارہ غسل کا طریقہ آسان لفظوں میں سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرائض میں آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ گیلا نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے دونوں یہ جو ان سی آپ کی کلائیاں ہیں کلائیوں سمیت آپ لوگوں نے دھونا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ استنجا کرنا ہے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے پورے جسم کے اوپر کہیں پہ بھی نجاست لگی ہے اس نجاست کو دھونا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے پورا وضو کرنا ہے جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں، لیکن احتیاط میں پھر یہاں پہ مسئلہ بیان کر دوں، اگر آپ لوگوں کو خدشہ ہے کہ آپ جہاں غسل کر رہے ہیں وہاں نیچے پانی کھڑا ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں نے پیر نہیں دھونے۔ اگر نیچے پانی کھڑا نہیں ہوتا تو آپ لوگ اپنے پیر بھی دھو لیں، اور آپ لوگوں کا جو ان سا مکمل غسل ہے اس کو آپ لوگ
کر لیں مکمل، یعنی کہ آپ لوگ وضو کریں. وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ 3 مرتبہ اپنے دائیں کندھے پہ اور 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے بائیں کندھے پہ پانی ڈال کے اور پورے سر کے اوپر سے پانی ڈال کے جو ہے وہ آپ لوگ نہا سکتے ہیں. نہانے کے بعد یعنی کہ آپ لوگوں نے اگر صابن کا استعمال کرنا چاہے تو آپ لوگ صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور غسل کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ اس جگہ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو کے اپنا لباس پہن لیں. اور اس بات کی بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ بالٹی سے غسل کر رہے ہیں تو جون سے آپ کا جون سا ڈونگا ہے جس سے آپ لوگ اپنے جسم کے اوپر پانی بہائیں گے اس ڈونگے کو آپ نے زمین پر نہیں رکھنا، اور بالٹی کو بھی جو ہے وہ آپ نے زمین سے اونچا رکھنا ہے کہ آپ کے جون سا جسم سے یعنی کہ جو پانی بہے گا اس کی چھینٹیں نہ بالٹی پر آئیں اور نہ ہی جو آپ کے پاس ڈونگا جس سے آپ لوگوں نے پانی اپنے اوپر انڈیلنا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چھینٹیں نہ آئیں. اس کے بعد احتیاطیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ گفتگو نہیں کرنی، خاموشی سے کرنا ہے، پردے کے اندر رہ کے کرنا ہے. اگر ممکن ہے تو آپ اپنا جو ستر ہے اس کو ڈھانپ لیں، اور جو آپ کا منہ ہے نہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ یعنی کہ قبلے سے آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ میرا غسل کا طریقہ پسند آیا ہوگا. اگر وہ کسی اب آپ کو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. میرا فیس بک کے اوپر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں تو وہاں پہ جو ہے میرے میسنجر سے جو ہے وہ مجھ سے کوئی بھی اس کے متعلق اور بھی گفتگو کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو سننے کے بعد جو ہے وہ اس کو آگے بھی شیئر کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.